فدا ہے دنیا ساری، دل سے جیسے فدا ہے دنیا ساری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جزاؤہم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه۔ آمنت بالله، صدق الله العلي العظيم۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن سے بے پناہ محبت فرماتے، اپنی آغوش رحمت آغوش شفقت میں لیتے، مبارک گود میں بٹھاتے، کبھی اپنے مبارک کندھوں پر انہیں سوار کرتے اور فرماتے کہ یہ میرا پھول ہے۔ جی ہاں، میری مراد میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے نور نظر، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے منظور نظر، حضرت سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری مراد ہیں، اور آج انہی کا یوم ہم منا رہے ہیں۔ آج 5 ربیع الاول ہے، یوم امام حسن مجتبیٰ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں انشاءاللہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، ان دونوں کو جمع کر کے کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ جو ہمارا موضوع ہے سیرت خاتم النبیین، اس کا وہ پہلو جو آپ ایز اے نانا کے طور پر آپ کا ذکر پاک کیا جاتا ہے، نانا حسنین، اور اس میں آج بالخصوص ذکر امام حسن مجتبیٰ امام حسین کے بڑے بھائی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، تو انشاءاللہ ان کا ذکر پاک سنیں گے، مگر ایک نعت شریف کے بعد۔ آپ پر لاکھوں درود، آپ پر لاکھوں سلام، آپ پر لاکھوں درود، آپ پر لاکھوں سلام، آپ پر لاکھوں درود،
سلام عید میلاد النبی دل بڑا مسرور ہے عید میلاد النبی دل بڑا مسرور ہے عید دیوانوں کی توبہ ربیع النور ہے عید دیوانوں کی توبہ ربیع النور ہے مرحبا صد مرحبا اہلا و سہلا مرحبا مرحبا صد مرحبا اہلا و سہلا اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے ذرہ ذرہ سب جہاں کا نور سے ماور ہے مرحبا صد مرحبا اہلا و سہلا مرحبا مرحبا صد مرحبا اہلا و سہلا مرحبا آمد سرکار سے ظلمت ہوئی غفور ہے آمد سرکار سے ظلمت ہوئی غفور ہے کیا زمین کیا آسمان کیا زمین کیا آسمان ہر سمت چھایا نور ہے مرحبا صد مرحبا اہلا و سہلا مرحبا ہم زدوں تم کو مبارک ہم غلط ہو جائیں گے ہم زدوں تم کو مبارک ہم غلط ہو جائیں گے آ گیا وہ جس کے صدقے ہر بلا کا اور ہے مرحبا صد مرحبا اہلا و سہلا وہ پلا میں اہل محشر دیکھتے ہی بول اٹھے آ گیا عطا آ گیا عطار دیکھو عشق میں مخمور ہے مرحبا صد مرحبا اہلا و سہلا مرحبا ماشاءاللہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا ہوں تو مجھے رونا آ جاتا ہے آپ کی آنکھیں بھر آتی ہیں اور کچھ یوں فرماتے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے مجھے مسجد میں دیکھا میرا ہاتھ پکڑا میں ساتھ چل دیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کوئی بات نہ کی یہاں تک کہ ہم بنو کی نقع کے بازار میں داخل ہوئے اور پھر ہم وہاں سے واپس آئے اور آپ نے فرمایا چھوٹا بچہ کہاں ہے
اسے میرے پاس لاؤ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک گود میں بٹھایا اور انہیں بے حد بڑی عمدگی کے ساتھ ان کے ساتھ پیار اور شفقت کا معاملہ فرمایا، اور پھر 3 مرتبہ ارشاد فرمایا اے اللہ میں اسے محبوب رکھتا ہوں، تو بھی اسے محبوب یعنی پیارا رکھ، اور جو اس سے محبت کرتا ہے اس سے محبت کرتا ہو اسے بھی محبوب اور پیارا رکھ۔ ماشاءاللہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک روایت کے مطابق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تشریف لے گئے تھے، اور وہاں جا کر آپ نے فرمایا تھا کہ میرا بچہ کہاں ہے، چھوٹا کہاں ہے، اس کو لاؤ۔ تو اب چونکہ نانا جان گھر پر آئے تھے تو خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شہزادے امام حسن مجتبیٰ کو تیار کر رہی تھی نانا کے پاس جو جانا تھا، اور پھر نانا اور نواسے کا پیار و محبت اس کا ذکر آپ نے سنا۔ یہ ایک موقع نہیں ہے، ایسے کئی مواقع ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی سے جو پیار و محبت کا اظہار کیا، اسی طرح شہزادی کے جو شہزادے تھے نا ان سے بھی جس طرح پیار و محبت کا آپ کا جو انداز تھا، اسی طرح کبھی کندھے پر سوار کر لیتے نانا حسنین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی کمرہ بند کر کے نہیں ہے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، نہیں، دیکھ رہے ہیں صحابہ، اور صحابہ اس پر اپنے کومنٹ دے رہے ہیں کہ کتنی خوبصورت سواری ہے، یعنی حضرت امام حسن مجتبیٰ سرکار کے کندھوں پر سوار ہیں، تو سواری کی تعریف کی جا رہی ہے، یعنی سرکار کی تعریف کی جا رہی ہے کہ حسن کتنے خوش نصیب ہو کہ تم کس کے کندھے پر سوار ہو۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ سواری دیکھ رہے ہو، سوار نہیں دیکھتے کتنا پیارا ہے۔ یہ یوں سمجھے کہ روایتوں کے کچھ الفاظ خلاصتاً آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھیں، آپ جب سجدہ کریں تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مبارک کندھوں پر بیٹھ جائیں، جیسے کہ سجدے میں گردن کی طرف آ کر بیٹھ جانا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھیں سجدے سے تو کتنی پیار و محبت کے ساتھ پھر اپنے بیٹے کو شفقت و پیار و محبت سے نیچے لانا، یہ انداز صحابہ کرام علیہم رضوان دیکھتے تھے۔ یہ ایک خوبصورت میسیج ہے ایک فیملی لائف کے لیے، ایک گھریلو زندگی کے لیے، کہ ایک نانا کا اپنے نواسوں اور اپنی نواسی حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ کی نواسی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی بے پناہ محبت فرماتے۔ ایک دفعہ ایک ہار، بڑا قیمتی ہار آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، قیمتی ہار کا تحفہ تھا، تو آپ نے فرمایا یہ میں اس کو دوں گا جس کو میں سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں، اور حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے وہ ہار پیش کیا۔ تو یہ جو بطور نانا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کا جو پہلو ہے نا، یہ ایک گھریلو زندگی کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے، کہ گھر جانا، ایک تو بیٹی کے گھر جانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے تشریف لاتے تو پہلے اپنی شہزادی بیٹی کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے، یہ سرکار سے ثابت ہے، بیٹی کے گھر جانا، تو بیٹی سے شفقت، بیٹی کے جو بچے ہیں ان سے شفقت، ان سے محبت، یہ انداز اللہ پاک کرے کہ اس سیرت پاک کا یہ پہلو اس کو ہم پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ یعنی جب ہم گھر جائیں تو ہمارا انداز ہمارے بچوں کے ساتھ، ہماری بچیوں کے ساتھ، ہماری فیملی کے ساتھ اتنا خوش اخلاق والا ہو۔ اچھا اب یہ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، نماز بھی آپ پڑھاتے، اور اتنے معاملات تھے اسلام و دین کی ترویج و اشاعت کے تعلق سے، یہ سارا ہونا، صحابہ کرام علیہ رضوان کی تربیت کا ہونا، بہت ساری چیزیں بندہ غور کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر آپ کے اوپر مطلب کہ ذمہ داریاں، اور کتنا کام تھا آپ کے لیے، اور کیا مقام و مرتبہ، جبریل امین حاضر ہوتے پیارے آقا کی بارگاہ میں۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک نمونہ عمل پیش کرتے ہیں اپنی امت کے لیے، تو آپ اپنی نمونہ عمل میں، اپنی زندگی میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایک گھریلو زندگی تم نے کیسے گزارنی ہے۔
آپ کا اگر کوئی سوسائٹی میں، اب ہم آپس کی اپنی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ہمارا اپنی سوسائٹی میں کسی بھی طرح سے کوئی مقام یا کوئی مرتبہ یا کوئی اسٹیٹس ہے بھی، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہمیں اپنی فیملی لائف کو اس طرح ہی گزارنا چاہیے جس سے فیملی لائف گزارنے کا طریقہ کار ہے، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے بچوں کے ساتھ، اپنی ازواج کے ساتھ، جو مطلب جو اپنی زوجہ ہوتی ہیں، وائف ہوتی ہیں، ان کے ساتھ یعنی کہ صحابہ کرام کا یہ جو ارشاد ملتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے بڑی خوش طبعی فرماتے تھے، خوش مزاجی فرماتے، لیکن سب سے زیادہ آپ جن کے ساتھ خوش طبعی خوش مزاجی فرماتے تھے وہ آپ کی ازواج ہوا کرتی تھی، وائف جو آپ کی بیویاں تھیں، اب ان کے ساتھ فرمایا کرتے تھے۔ یہ سارا انداز میں نے پچھلے دنوں بھی اس پر بیان کیا، لیکن آ چکا حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک ہے، تو ایک نانا کو، اب ہم سیرت سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک والد اپنے بچوں کے ساتھ، ایک نانا اپنے نواسوں کے ساتھ، ایک دادا اپنے پوتوں کے ساتھ، اپنی پوتیوں کے ساتھ، دیگر جو ہمارے بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک کیسا انداز ہونا چاہیے، یہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سیرت میں بتاتے ہیں کہ جب حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس حاضر ہوتی تو آپ اٹھ جاتے تھے، اپنی بیٹی کا وہ شفقت فرماتے تھے، اور جب خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے تو آپ استقبال فرماتی، آگے بڑھتی تھی، ایک پورا ایک فیملی کا نظام و فیملی کا سسٹم بچوں کے ساتھ اور اپنی زوجہ کے ساتھ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا معاملہ، ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا معاملہ، دیگر ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کا معاملہ، اتنی خوبصورت زندگی آپ نے اپنے غلاموں کو بیان کی ہے اور خود پریکٹیکل عمل کر کے بیان کی ہے کہ یہ ساری ذمہ داریاں نبھانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک ذمہ داری ہے جو ہم نے نبھانی ہے، یہ بھی ایک کام ہے جو ہم نے کرنا ہے۔ یہاں لوگ تو ہچکچا رہے ہوتے ہیں، مشکل ہے شاید کوئی مسجد کا امام اس طرح اپنے کندھے پر نواسے کو لے کر نکل پڑے، ہمارے امام صاحب خیریت تو ہے، نواسے کو کندھے پر اٹھایا ہے، ارے بھائی اب امام صاحب، امام الانبیاء نے اپنے نواسے کو کندھے پر اٹھایا ہے اس میں کیا حرج ہے؟ اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنا، بچوں کے ساتھ وقت گزارنا، بچوں کی تربیت، خود امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ اس طرح پوچھا گیا کیا آپ نے کوئی چیز اپنے نانا جان سے سیکھی ہے؟ تو ایک تو روایت مجھے برابر یاد ہے، اور بھی روایتیں ہیں کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے بیان کیا کہ دعائے قنوت مجھے میرے نانا نے سکھائی ہے، یعنی دعائے قنوت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے۔ اب یہ تربیت کا جو حصہ ہے کہ اپنے بچوں کو کیا سکھانا ہے، ان کی تعلیم و تربیت کیسے کرنی ہے، یہ نانا اگر کریں، دادا اگر کریں، اور اس میں شفقت بہت ہونی چاہیے، محبت بہت ہونی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز پاک تھا کہ ممبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، دونوں شہزادے سامنے آ رہے ہیں، اب دونوں شہزادے ننھی عمریں تھیں، جس طرح مطلب کہ وہ جس انداز سے آ رہے تب تصور کرے تو جیسے کہ ہے نا وہ سینے کے اندر دل ہے نا وہ دھمال مدینہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر کر اپنے بچوں کو اپنے سینے سے لگا رہے ہیں۔ غور تو کریں، یہ انداز زندگی غور کریں، ہم اس ریئل لائف کی طرف کب آئیں گے، اس زندگی کی اس حقیقت کی طرف کب آئیں گے، میں کہتا ہوں زندگی کی اس لذت کی طرف کب آئیں گے، زندگی کی اس مٹھاس کی طرف کب آئیں گے، جو مٹھاس ہمیں ہمارے بچوں میں، ہمارے بچوں کے بچوں میں، اور ان کی نواسوں میں، پوتوں میں، پوتیوں میں، اس طرح کی جو لذتیں، ایک رشتوں کی لذت، ایک شفقت کی لذت، ایک پیار کی لذت، ایک تربیت کی لذت کہ میں نے لے کر بیٹھا، میرے چاروں طرف میرے پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ایک وقت گزار رہے ہیں۔ لوگ تو بعض اوقات بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں، گھر پر ہے، گھر پر ہے، بھائی گھر پر ہونا کوئی کیا جرم ہے؟ بندہ گھر پر نہیں رہے گا تو تربیت کیسے کرے گا؟ گھر پر نہیں رہے گا تو اپنے بیوی بچوں کی اسلام و دین کے بارے میں تربیت کیسے کرے گا؟ تو آپ کہیں گے اس کا مطلب گھر پہ رہنا چاہیے۔ بالکل گھر پہ رہیں، کون کہتا فٹ پاتھوں پر ٹائم برباد کریں بھیا، مگر گھر پہ کیسے رہنا یہ دعوت اسلامی سے سیکھ لیں ایک بار، رہنا کیسے گھر پر، جیسا بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ اب گھر پر تو آپ بھی وقت گزارتے ہیں، مگر بچہ قریب آ کر تو دکھاوے۔ اب تو گھر پہ بھی موبائل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اب تو گھر پہ بھی ٹی وی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اب تو گھر پہ بھی اتنے مصروف ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ مجال ہے کہ کوئی گھر کے فرد آپ سے کوئی گفتگو کر لیں، بات چیت کر لیں۔
تو زندگی کا جو ہمارا انداز ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس انداز کو سمجھنا چاہیے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ زبردست سخاوت اللہ نے ان کو نصیب کی کہ آپ نے 2 بار اپنے گھر کا سارا اور 3 مرتبہ آدھا مال و اسباب راہ خدا میں خرچ فرما دیا، خرچ کر دیا۔ اتنی سخاوت تھی حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی۔ اسی طرح حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہر رات سورہ کہف کی تلاوت فرمایا کرتے۔ یہ مبارک صورت ایک تختی پر لکھی ہوئی ہوتی، آپ اپنی جس جوزہ کے پاس تشریف لے جاتے یہ مبارک تختی بھی آپ کے ہمراہ ہوتی تھی۔ صلو علی الحبیب، آئیے کلام سنتے ہیں۔ راکب دوش شہنشاہ امور یا حسن ابن علی کر دو کرم، کر دو کرم، راکب دوش شہنشاہ امور یا حسن ابن علی کر دو کرم، فاطمہ کے لال غدر کے پیسر، فاطمہ کے لال غدر کے پیسر، اپنی الفت کو مجھے دو اپنا غم، فت دو مجھے دو اپنا غم، یا حسن ابن علی کر دو کرم، یا حسن ابن علی کر دو کرم، اپنے نانا کی محبت دیجئے، اپنے نانا کی محبت دیجئے، اور عطا ہو قلب مضطر چشم نم، اور عطا ہو قلب مضطر چشم نم، ہاں چشم نم، یا حسن ابن علی کر دو کرم، یا حسن علی کر دو کرم، اے سخی ابن سخی اپنی عطا، اے سخی ابن سخی اپنی عطا، اے سخی ابن سخی اپنی عطا، اے سخی ابن سخی اپنی سخا، سے دو حصہ سید علی حشم، سے دو حصہ سید علی حشم، یا حسن ابن علی کر دو کرم، یا حسن ابن علی کر دو کرم، آل و اصحاب نبی سے پیار ہے، آل و اصحاب نبی سے پیار ہے، آل و اصحاب نبی سے پیار ہے، پیار ہے، آل و اصحاب نبی سے پیار ہے، ساری سرکاروں کے در پر سرغم، ساری سرکاروں کے در ہے غم، یا حسن ابن علی کر دو کرم، یا
حسن ابن کر دو کرم طیبہ دیکھے ایک زمانہ ہو گیا طیبہ دیکھے ایک زمانہ ہو گیا طیبہ دیکھے ایک زمانہ ہو گیا یا حسن دکھلا دو نانا کا حرم یا حسن دکھلا دو نانا کا حرم یا حسن دکھلا دو نانا کا حرم یا حسن دکھلا دو نانا آمد مصطفیٰ